اچھا، میرا ایک آخری سوال ہے جی کہ جی جناب. یہ تو شیعہ سنی کے ہٹ کے یہ جو ہمارے یہاں توحید کا بتایا جاتا ہے یا جس طرح بھی یہ جو غیر مسلم ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ کئی گورے بھی کام کرتے ہیں، وہ بڑے دل کے اچھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ مثلاً کیا صرف اللہ تعالیٰ مثلاً ہمیں ہی جنت میں بھیجے گا، یا جو مسلمان ہیں یا جنہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ باقی جو دنیا پیدا ہوئی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس حکم پہنچا نہیں ہے، ان کے متعلق کیا مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جی میرے بھائی، ان کے ساتھ کیا ہوگا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی اوکے، تھینک یو. دیکھیں، شیعہ مذہب میں جو کافر ہیں ان پہ حجت تمام نہیں ہوا ہے، جو کافر ہیں حجت ان پہ تمام نہیں ہوا ہے. ان کا کیا حکم ہے؟ میں قرآن مجید سے اس کا جواب دے دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے کہ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. یہ جو لوگ ان کو اللہ تعالی ان کو موت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کافر ہیں، ملائکہ آ جاتے ہیں کہ آپ کس حالت میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا حق کیا ہے، ہم کبھی تحقیق نہیں کی. تو ان سے کہا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فيها. ان سے کہا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی کہ آپ جا کے وہاں پہ ہجرت کرتے، دین سیکھتے، دین پہ عمل کرتے؟ بس یہ لوگ جہنم جائیں گے. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر وہ لوگ مستضعفين من الرجال، جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے، حق کا پتہ چلنا ان کے لیے ناممکن ہے، یا وہ عورتیں یا وہ بچے، عورتیں اور بچے لا یستطیعون حیلۃ، ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ولا یہتدون سبیلا، اور راہ کار ان کو نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے جائیں. حق دین حق، اسلام حق ہے، دین اسلام میں بھی اتنے مختلف مذاہب ہیں، ان میں سے حق کون سا ہے اس کو ڈھونڈ لیں، اس پہ ایمان لائیں. ان کے لیے ایسا کوئی چارہ کار نہیں ہے. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، پر اللہ تعالیٰ عسى اللہ، ہمارے احادیث میں ہے کہ عسى من اللہ واجب ہے، جہاں پہ قرآن میں عسى کہا گیا ہے وہ واجب ہوتا ہے. شاید سے مراد ہے یعنی حتماً اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ عفو اور غفور ہے. اللہ کے ایسے بندے جو مثلاً وہ نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا، مثلاً ایسے گورے بہت ہیں کہ دل کے اچھے ہیں، مسلمان نہیں بن سکتے. کیوں مسلمان نہیں بن سکتے؟ کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک بہتر دین ہے. کیونکہ مسلمانوں کی ایک ایسی اپنی حرکت ہے نا کیوں مسلمان کوئی بنے، کیوں مسلمانوں کے کرتوت دیکھو نا، کوئی کیوں مسلمان بنے ہیں بھائی؟ کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان بننا چاہے گا دنیا میں؟ پاگل ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن مسلمان کوئی کیوں بنے گا؟ مسلمان یہ بنے گا کہ توحید مسلمانوں کی بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، اور توحید میں مسلمان کئی مختلف مکاتب فکر میں. اس کے علاوہ کوئی مسلمان کیوں بنے گا؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صحیح شریعت ہے، وہ واقعا اللہ کے رسول ہے. تو اس کام یہ پتہ چلنا یہ آسان نہیں ہے ایک غیر مسلم کے لیے. اگر وہ تحقیق کر سکتا ہے، اس کو پتہ چل سکتا ہے وہ، لیکن وہ نہیں کرتا، پرواہ نہیں اس کو، تو پھر وہ تو جہنم جائے گا. لیکن ایک شخص ہے نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں روایات بھی ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، وہ جو میں نے حدیث کو بولا تھا کہ بخاری سے دکھاؤں گا. صحیح بخاری کی کتاب ہے، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے، کتاب الطب میں ملاحظہ فرمائیے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا. بسم اللہ تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، بریق بعضنا، ہمارے لعاب دہن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہمارے لعاب دہن کے ساتھ، یشفی سقیمنا باذن ربنا، ہمارے مریض کو شفا دیتی ہے اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کی حدیث ہے. بخاری کے بعد ہماری زمین کی مٹی ہماری تھوک کے ساتھ، ہمارے لعاب دہان کے ساتھ ملایا جائے، ہمارے مریض کو شفا ہو جاتی ہے باذن اللہ تبارک و تعالی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاک پا ہے وہ شفا دے دیتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے.